ملک میں مانسون کے نئے اسپیل کی انٹری، چکوال، خوشاب سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش، کئی علاقے ڈوب گئے۔ وادی سون، نوشہرہ کے مختلف علاقوں میں بارش سے متعدد مکانات گر گئے۔ تونسا اور کوہ سلیمان میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ سنگڑ نالے کے کنارے آباد بستیاں کٹاؤ کی زد میں آ گئیں۔ قصور میں دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ دریائے چناب میں ایک بار پھر طغیانی، جھنگ کے درجنوں دیہات میں پانی داخل۔ متاثرین نے مال مویشیوں سمیت نقل مکانی شروع کر دی۔ مری میں طوفانی بارش اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ انتظامیہ نے آئندہ 2 روز کے لیے تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ پونچھ یونیورسٹی کی خاتون لیکچرر گاڑی سمیت سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ محکمہ تعلیم نے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 19 سے 23 اگست تک بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مانسون بارشوں اور سیلاب سے 670 افراد جاں بحق، 929 زخمی ہوئے۔ چیئرمین NDMA کی پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا میں اب تک 390 اموات کی تصدیق ہو چکی، سینکڑوں افراد زخمی اور 80 سے زائد لاپتہ ہیں۔ پنجاب میں سیلابی ریلوں سے 164 افراد جان سے گئے۔ گلگت بلتستان میں 32 افراد سیلاب کی نذر، سندھ میں 28، بلوچستان 20، آزاد کشمیر میں 15 افراد جان سے گئے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں ہمارے خطے میں پاکستان 1% بھی کاربن کا اخراج نہیں کرتا۔ کاربن اخراج کے باعث کلاؤڈ برسٹ اور گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے وفاقی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ یہ سیاست کا نہیں، خدمت اور لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا وفاقی حکومت جاں بحق افراد متاثرین کو وزیر اعظم پیکج کے تحت بھی امدادی رقوم دے گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دینے کا فیصلہ۔ صوبائی کابینہ اراکین کی 15 دن، MPAs کی 7 دن کی تنخواہ متاثرین کو دی جائے گی۔ اسکیل 17 اور اوپر کے ملازمین کی 2، اسکیل 1 سے 16 تک کے ملازمین کی 1 دن کی تنخواہ سیلاب زدگان کو دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے ایک اہم اقدام، نقصانات کی تفصیلات بتاؤ اور براہ راست معاوضہ پاؤ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ پاک فوج کا بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں فلڈ ریلیف آپریشن 4تھے روز بھی جاری۔ پاک فوج کے جوان ٹوٹے پلوں کی مرمت اور بند راستوں کو کھولنے میں مصروف۔ موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کا ریسکیو مشن۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز نے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی لگا لیا۔ سیلاب زدگان کو راشن اور دیگر سامان کی فراہمی بھی جاری۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ نے کراچی سے پشاور تک 48 ٹن امدادی سامان پہنچایا۔ سیلاب متاثرین میں NDMA کے تعاون سے تقسیم کیا جائے گا۔ جاپان کا انفراسٹرکچر آئی ایم شیور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ بہت زبردست انفراسٹرکچر ہے، لیکن پنجاب میں ہو رہا ہے۔ یقین مانیں کہ بہت جلدی ہم بھی یہ ترقی کا یہ لیول چھو لیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہی پاکستان ہے جس میں 38% پہ مہنگائی چلی گئی تھی، آج پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ 3 یا 4% پہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کو جاپان جیسا ترقی یافتہ بنانے کا عزم۔ ان قریب پنجاب میں انفراسٹرکچر جاپان کے معیار تک لے آئیں گے۔ لاہور کو یوکوہاما کی طرز پر ترقی دینا چاہتے ہیں۔ شہری کہہ رہے ہیں اتنا صاف پنجاب پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جاپان سے صفائی اور ماحول کی بہتری کے لیے ٹیکنالوجی لیں گے۔ آج پورے پاکستان سے لوگ پنجاب علاج کرانے آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یوکوہاما میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا ہماری حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ ماضی کی حکومتوں نے ملک کو IMF کے حوالے کر دیا۔ IMF سے جان چھڑانا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ چند ماہ پہلے مہنگائی 38% تھی، نون لیگ کی حکومت میں 3% تک آ گئی ہے۔
ملک کی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا اہم کردار ہے۔ بلوچستان میں وسائل سے محرومی کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ بلوچستان میں یونیورسٹی پروفیسر دہشت گردی کا سہولت کار نکلا۔ پی ایچ ڈی پروفیسر ڈاکٹر عثمان قاضی کوئٹہ سے گرفتار۔ ڈاکٹر عثمان قاضی کی اہلیہ اور بچے سرکاری ملازم ہیں، والد بھی ریٹائرڈ پینشنر ہے۔ 14 اگست کو بلوچستان کو بہت بڑی دہشت گردی سے بچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس، کہا بلوچی عوام کو وسائل سے محروم رکھنے کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے۔ دہشت گرد عثمان قاضی نے موٹر سائیکل بمبار کو منزل تک پہنچایا۔ دہشت گردی کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ دہشت گرد پروفیسر عثمان قاضی کا بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعتراف۔ ویڈیو بیان میں کہا درجنوں بمباروں کو تربیت دی، جشن آزادی کے موقع پر تخریب کاری کا منصوبہ بنایا تھا۔ اربیاری مری کی جانب سے دہشت گردی کے لیے اہداف بتائے جاتے تھے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ مزید کم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ معاشی اصلاحات سے ہی ترقی ممکن ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا مرکزی بینک مؤثر مالیاتی نظم و ضبط کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن، شرح نمو بڑھ رہی ہے۔ بیرونی قرضے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ اور مہنگائی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری، فیچ نے رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کا معاشی دباؤ کم، کاروباری حالات بہتر اور قرض کا منظرنامہ مضبوط ہوا۔ پاکستان کی حقیقی شرح نمو 2027 تک 3.5% ہو جائے گی۔ پاکستان کی معاشی بحالی مشکل دور اور بلند افراط زر کے بعد آئی ہے۔ مشکل حالات میں بینکوں کی کارکردگی بہتر رہی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بلندیوں کا نیا ریکارڈ قائم۔ 100 انڈیکس نے 1,48,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 1,704 پوائنٹس کا اضافہ 1,48,196 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ مسلم لیگ نون کا رانا ثناء اللہ کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ۔ رانا ثناء اللہ کو پنجاب سے سینٹ کی جنرل نشست پر ٹکٹ جاری۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے منظوری دی۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی نشست پر انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا۔